السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے احسن رضوی ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں کراچی سب سے زیادہ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا شہر ہے، مگر جو پروٹوکول اور توجہ اسلام آباد اور لاہور کو ملتی ہے وہ کراچی کے حصے میں کبھی نہیں آئی۔ اس کی وجہ شہر کی بے تحاشا آبادی ہے یا پھر سیاسی ایشوز؟ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ احسن رضوی صاحب، سوال آپ کا جو ہے نا وہ اپیرنٹلی تو بہت لاجیکل لگتا ہے، لیکن پلیز احسن صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، دوسرا بڑا ثقافتی مرکز رہا ہے لاہور پورے بر صغیر کا۔ یعنی ایک محاورہ ہے جو میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، احسن صاحب کسی اور نے نہیں بنایا، صدیوں سے یہ چل رہا ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلی کے بعد دوسرا بڑا ثقافتی مرکز تھا، اور آج بھی پاکستان کا۔ یہ اس کی کہانی تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، ایک اور میں اینگل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہانگیر کے مقبرہ سے لے کے نور جہاں کے مقبرے تک، آصف جاہ کے مقبرے سے لے کے یہ ایک تاریخ ہے، قلعہ ہے لاہور کا۔ کراچی میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، سو یہ کلچرلی اٹ از اے ویری ویری رچ۔ اور دوسری ایک بات، ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن اٹس اے ریالٹی کہ ہم یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ ٹیکنیکلی تو شاید غلط ہو، بلوچستان کا سائز بڑا ہے، لیکن آبادی اور دیگر ہر حوالے سے پنجاب پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے۔ حالانکہ اہم صوبہ ٹریٹ ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اٹ از اے ریالٹی، سو اس کا یہ کیپٹل ہے۔ اینڈ دیر آر سو مینی ریزنس۔ پنجاب نے، لاہور نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ شاید ابھی کراچی تو ڈنٹ ہیو ریئلی این آئیڈینٹی پارٹیشن تک، اس کے بعد پھر گرو کرنا شروع ہوا۔ لیکن یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ کراچی کو اس کا ڈیو نہیں ملا اور اب بھی نہیں مل رہا۔ اس کی تو آبادی کے ساتھ فریب کیا جا رہا ہے۔ پورٹ سٹی کا جو سٹیٹس ہونا چاہیے وہ اب تک کراچی کو نہیں ملا، جو قابل اعتراض ہے، قابل احتجاج ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دہشت گردی کے افرید سے کیسے نپٹا جاتا ہے؟ اس کو بین سنائی جاتی ہے، بانسری بجا کے منایا جاتا ہے، اس کے ساتھ افرید کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تو ایک ہی علاج ہے، یا اسے مار ڈالو، اسے برباد کر دو، یا وہ آپ کو مار ڈالے، سمپل۔ نیکسٹ، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے اعتدال اور میانہ روی۔ اعتدال اور میانہ روی، انتہا اس حکم کی کیا ہے کہ عبادت میں بھی اعتدال، جو باقی کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں تم نے، سبحان اللہ۔ اور کھانے میں بھی، ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، یہ ہمارے آقا کا حکم ہے۔ تو یہ اعتدال سے جب آپ تجاوز کرتے ہیں تو وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک انڈیویجول کی طرح نہیں سوچتی، میرا کسی کے ساتھ نفرت ہو جائے، اعتدال میں بھی گزر جاؤں وہ بھی گزر جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ دور تک دیکھتی ہے، ان معنوں میں ایکڈیمکس ہی میں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اپنی ذاتی انا نہیں ہوتی، یہ ذاتی زندگیوں میں ہوتی ہے۔ آرڈنری جو ہم انسان ہوتے ہیں، نفرت قتل پہ بھی آ گئے تو قتلوں کی دشمنی شروع ہو گئی، دو خاندانوں میں پتہ لگا جی اس نے اس کے 35 مارے ہیں، اس نے اس کے 40 مارے ہوئے۔ ہمارے لال پور میں ایک کیس ہوا، بڑا مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے قتل تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اسٹیبلشمنٹ دور تک دیکھتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، اس میں ویژن ہوتا ہے، اور الٹیمیٹ فیصلہ اس کا ملک کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، بھلے وہ غلط ثابت ہو۔ لیکن میری نیت میں اگر کھوٹ نہیں ہے تو میرا اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔